شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے. ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. دیکھیں اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب شب برات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ. ویڈیو کو زیادہ بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے. اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا. ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے. پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا. اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو. یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا. قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے. آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں. ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں. اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی. جنت تو ہماری ہے. میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے. قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے. جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا. ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا. سنو، جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے. دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گے، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا. اتنے سخت عذاب. اللہ اکبر. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے. منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے. پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں. سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے. چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو. تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی. اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے. حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے. 1000 سال کے بعد
दरबाने दोज़ख उनकी तरफ देखते हैं। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? 1000 साल के बाद तब अहले दोज़ख कहते हैं, ए मालिक, ए दरबाने दोज़ख, हम रब्बे जुल जलाल से बात करना चाहते हैं, हमारे मामले में कुछ सिफारिश करो। रब तबारक व तआला से हम कुछ कलाम करना चाहेंगे कि वो हमें यहां से निकाले। हजरत मालिक कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मौला तक पहुंचा दूंगा, रब ताला तक पहुंचा दूंगा। तो उसके बाद हदीस पाक में फिर 1000 साल गुजर जाते, हजरत मालिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोज़खियों की तरफ दोबारा वो तवज्जो करते हैं, क्या बात है? तो दोज़खियों ने कहा कि मालिक, हम रब से बात करना चाहते हैं। हजरत मालिक कहते हैं, मेरी अब तक रसाई नहीं हुई, मैं तुम्हारा अरीजा पेश करूंगा रब ताला की। यहां तक कि 1000 साल गुजर जाता है, ये दोज़ख में जलते रहेंगे, इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेंगे। 1000 साल के बाद हजरत मालिक इधर दोज़ख की तरफ तवज्जो करते हैं और फरमाते हैं, ए अहले दोज़ख, बशारत हो तुम्हारे लिए कि रब ताला की तरफ से ये जवाब आया है, ला युंदरु इलैहिम वला युरहमु अलैहिम, उनकी तरफ ना देखा जाएगा ना उनकी तरफ रहम किया जाएगा। मौला ना तुमसे बात करना चाहता है और ना तुम पर रहम करना चाहता है। अब बंद करो आवाज। फरमाया गया हदीस पाक में, मायूस उनके चेहरे लटक जाएंगे। अहले दोज़ख वापस फिर अपने अजाब की तरफ आएंगे, इसलिए कि अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही। 3000 साल तो उम्मीद पर दोज़ख में जल रहे थे कि अब बात होगी रब ताला से, अब कलाम होगा, शायद वो बहुतों को माफ करके निकाला, हमें भी निकालेगा। लेकिन जवाब ये आया कि ये सब अब जो मौजूद हैं ये कुफ्र की हालत में मरे हुए हैं, ये शिर्क की हालत में मरे हुए हैं। काफिरों और मुशरिकों के लिए रब फरमाता है, ना इनकी तरफ देखा जाएगा ना रहम किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है जिसे चाहे रब ताला माफ करे। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। मेरे अजीजों, डर इस बात का होना चाहिए कि अगर मौला ताला हमारे किसी अमल से गजब में आए तो कहीं वो हमारे ईमान की दौलत को सल्ब न कर ले और ये ना फरमा दे, निकल जा तू मेरे खास बंदों में से। कुफार और मुशरिकीन तो जब पसंद है बहुत, उनकी आदतें अच्छी लगती हैं, जा उन्हीं के जमात में शामिल हो जा। आज आप सब सोचो जरा, बहुत सारे नौजवान यही चाहते हैं आकर के सिर्फ ये कहें कि मौलाना सारे लोग तो जी रहे हैं अच्छे से, वो अगर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? कुफार भी नाच रहे हैं, क्रिश्चियन भी नाच रहे हैं, यहूदी भी नाच रहे हैं, हम मुसलमान होकर क्या डांस नहीं कर सकेंगे? ठीक है, तुम्हारा सवाल ये, दुनिया में सारे लोगों को शराब पीते हुए देखा, हम आपको मना कर रहे हैं तो बुरा लगा। ये दुनिया का फैशन है, आप नहीं समझ सकोगे, आप पुराने लोगों में से। हम नए जमाने में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम कुछ मॉडर्न बनना चाहते हैं। फिल्मी एक्टरों को देखकर उनकी तौर तरीके को अपनाते हुए निकल पड़े और फिर ये समझा कि हम एक नए रास्ते पर चल रहे हैं। सुनो, ठीक है, जिसका रास्ता चाहे अपना लो, जिसका रास्ता, क्योंकि तुम्हारे लिए न मैं छड़ी लेकर के बैठा हूं, न अल्लाह का कोई फरिश्ता तुम्हारी गर्दन झुकाकर तुम्हें इबादत करने के लिए आएगा, बल्कि रब ताला दुनिया में तुम्हें आजाद रखा है, तुम्हें जो मर्जी में आए करो, जो अच्छा लगे करो। क़यामत के दिन फिर तैयार रहना अपने आमाल का जवाब लेने की। क़यामत के दिन हर एक के हिसाब किताब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। आज मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिन्हें कुफार और मुशरिकीन अच्छे लगते हैं, जिनको लोगों के हाथों के शराब की बोतलें पसंद हैं, जुए खाने, शराब, ताश के अड्डे, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें, और फिर ये फिल्मी दुनिया के तमाम तर जालिम दज्जाल किस्म के खुराफात मचाने वाले और पूरे घरों को तबाह करने वाले एक्टर उन्हें पसंद हैं, उनके साथ हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें मुबारक हो। क़यामत के दिन कहा जाएगा जिनके साथ तो दुनिया में रहना पसंद करता था, आज उनका हाथ पकड़ वो जहां जा रहे वहीं चला जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों,
امید ہے کہ آپ کو مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ مفتی سلمان اظہری کے اس بیان کو مکمل لازمی سنیں اور ہمارے چینل فیضان احمد رضا کو سبسکرائب کریں۔ آج وہ جہاں جا رہے ہیں وہیں چلا جا، وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے نہیں، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں میرے آقا کے پاس آؤں گا، میں اپنے نبی کا نام لیوا ہوں۔ سنو حدیث پاک میں یہ دوڑتا ہوا آئے گا، امتی تو ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آتے ہی حضور پاک سے عرض کرتا ہے رو کر کے چلا کر کے، مجھے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہیں، بچا لیجیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا، تو کون ہے؟ بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ ہے، فرماتے ہیں میں بھرے مجمع میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی، مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں، لیکن ایک حدیث میں یہ ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ کہے گا حضور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے، تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، جا آج اس کو پکڑ لے، وہ جہاں جائے چلا۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے، بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیز و غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے ایسی ہزار راتیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں۔ آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج روڈ پر ناچنے کی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے، ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو، ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں، یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے۔ پٹاخے اڑاؤ، قبرستان جاؤ تو کہکہا مار کے ہنسو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑاؤ کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار، کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سنو، آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، بے حساب ان گنت تعداد میں فرشتے، تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے وہ ملائکہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے، صبح واپس رب کے حضور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے؟ جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے سچ سچ بتائیں گے، اے رب ذوالجلال فلاں بندہ تیرا بے حیائی کر رہا تھا، فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کی ذمہ دار آپ۔ ارے میاں، نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں، میں بتاتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا،
میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے، اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے، محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا۔ میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے۔ کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل۔ اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ، اے رب قدیر تیرا احسان ہے، میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا، روزہ لکھا ہے، اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے۔ بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا، عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرمہ نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں۔ جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا، میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی، رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا۔ ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا، میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے، اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے، ہوتا اسی یہ ہے۔ کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئیں، بند کر دیا۔ یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے۔ اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے۔ اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی۔ اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا، چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا، تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا۔ لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف، ملے تو اس کا شکر ہے، نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے۔ لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لها، اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا